السلام علیکم. طبیعت خراب ہے. صبح تو 4 آوازیں نکل رہی تھی ایک انسان میں سے، وہ تھمے. ایکچولی 4-5 دن سے گلا تھوڑا سا رف ہو رہا تھا. میں نے تھوڑا سا ایزی بھی لیا اور میں نے کہا کوئی بات نہیں، بہت زیادہ خراب نہیں ہے، درد نہیں ہے. تو کچھ جو شاندے پیتی رہی، اپنا کام چلاتی رہی اور ایک چھوٹی سی اینٹی الرجی لے لی اور تھوڑا سا باڈی ایک ہوا تو وہی پین کلر لے لی. 3-4 دن سے اپنے آپ کے ساتھ یہ میں مذاق کر رہی تھی. اچھا پھر کیا ہوا، چوتھا دن تھا تو کل ذرا زیادہ تھک گئی. ایک تو لنچ پہ گئی تھی سمین احمد کے گھر، وہاں دوستیں آئی ہوئی تھی تو میں بہت چہکنے لگتی ہوں دوستوں کو دیکھ کے. ان کے ساتھ باتیں ہو رہی تھی، مزہ آ رہا تھا. اینجلین تھی، سمینہ تھی، ہاجرہ بھی تھی اور سکینہ، بہت دنوں بعد ملی سکینہ سمو. پھر رات کو میرے گھر کھانا تھا اور میرے گھر کھانے پہ بہت بڑے بڑے لوگ آئے تھے. ایک تو میرے ٹورنٹو سے کچھ دوست ہیں وہ آئے ہوئے تھے، آفتاب رضوی صاحب، ان کی بیگم، اور اس کے علاوہ پی ٹی وی کے کچھ پرانے میرے دوست تھے جن کو میں نے جمع کیا. تاجدار عادل صاحب آئے تھے جو نیلام گھر شروع میں کرتے تھے، ڈائریکٹر تھے، پروڈیوسر تھے اور بہت بڑے شاعر بھی ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات ہے کہ صبا اکبر آبادی کے بیٹے ہیں جو کہ خود بہت بڑے شاعر ہیں. سہیل رانا ان کے کزن ہیں، تو ایک بہت ہی اچھی شخصیت کے مالک ہیں. پھر حمیرہ ظہیر میری بچپن کی دوست ہیں. ظہیر خان صاحب بہت بڑے ڈائریکٹر تھے، پاکستان ٹیلی ویژن کے جی ایم بھی رہے، پی ایم بھی رہے، پھر ایک زمانے میں ڈائریکٹر پروگرامز بھی رہے. میرا ان سے بہنوئیوں کی طرح کا تعلق ہے. پھر کمال الدین صاحب آئے تھے، وہ پاکستان کے ٹیلی ویژن کے پہلے میک اپ گرو تھے. اور میرے بچپن میں جب میں پری بنتی تھی، جب میں شہزادی بنتی تھی تو وہ مجھے وہ ڈسکو سی نہیں ہوتی افشا ٹائپ وہ لگاتے تھے اور تاج واج پہناتے تھے. سو بڑی پرانی ایسوسیشنز ہیں، ان کے ساتھ بڑا مزہ آیا. پھر ساتھ ان کی بیگمات بھی تھیں اور پھر ہم نے خوب کھانا بھی کھایا اور سرسوں کا ساگ بنوایا تھا اور نہاری بنوائی تھی. تو کبھی کبھی ایسے لوگوں سے ملنے کا بہت مزہ آتا ہے جن کے ساتھ بہت پرانے تعلق ہوتے ہیں اور بہت سی یادیں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ہمیں کوئی کام نہیں ہوتا. ہم لوگ کام سے بھی ملتے ہیں اور ہم لوگ یہ نہیں کہ کسی مطلب سے ملتے ہیں. ہم جب سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جو لوگ ورکنگ ہیں، جیسے میرے دوست ہیں، بیروز ہے، سفینہ ہے، سمینہ ہے، صبا ہے، روبینہ ہے، سلطانہ ہے، ہم سب ورکنگ لوگ ہیں. لیکن جو لوگ ریٹائرڈ ہیں اس وقت اور ہمارے بہت پیارے ہیں، ہم ان کو بھولتے تو نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. تو پھر میں کوشش کرتی ہوں ان کو جمع کر لوں اور بڑا مزہ آتا ہے پھر مجھے ان کے ساتھ بہت پرانی 40 سال پرانی یادیں شیئر کرنا. اس میں کیا ہوا، کہانی سناتے یہ بتانے لگی تھی کہ آواز جو ہے وہ رات کو بھیں 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 ہو گئی نا. صبح اٹھی تو آواز ہی نہیں نکلی، مطلب بلانے لگی اس کو بشیر کو کہ مجھے گرین ٹی دیتا تو وہ آواز ہی نہیں تھی. اور تصویر بھی اتنی اچھی نہیں آ رہی تھی جتنی اس وقت آ رہی، کیونکہ میک اپ بھی نہیں کیا ہوا تھا، بال ہی ہوئے تھے اور رات بھر جاگی، دوائیاں کھائیں، کبھی کچھ کھایا کبھی کچھ کھایا. مجبور ہو کے میں نے اینٹی بائیوٹک لی کیونکہ شوٹنگ پہ جانا ہے. جی جناب، میک اپ کر کے اس لیے بیٹھی ہوئی، گاڑی آنے والی. میری تو ہر وقت گاڑی آتی رہتی ہے. مجھے کسی نے لکھا بھی تھا آپ کی تو ہر وقت گاڑی آ رہی ہوتی ہے. تو کیا کروں بھائی، کام تو کرنا ہے نا. پھر آخر اللہ کا شکر ہے کہ کام ہے. سو جب تک گاڑی آتی ہے میں پھر تھوڑا سا ویٹ کرتی ہوں. تو میں کہتی ہوں چلو آج آپ سے تھوڑی باتیں اور کر لوں کہ میں نے کیا کیا کل کا دن. میں نے وہ میں نے جوتے بڑے پیارے میں نے لیے تھے نوری انصر کے، تو وہ بڑے میں نے شو آف کیے، ان کی پروموشن بھی کیا اور مجھے مزہ بھی آیا. تو بہرحال آواز اتنی بری ہو رہی ہے کہ بس لگتا پھٹا ہوا ڈول ہے. ڈول بھی ایسا نہیں ہوتا، بانسری کی آواز نکل رہی ہے، بلکہ پھٹی ہوئی ڈول کی آواز نکل رہی ہے نا اس وقت. تو مطلب آپ لوگوں کو میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ مجھ پہ ذرا رحم وغیرہ کھائیں کہ اس بیچاری کی آواز چلی گئی ہے. لیکن لائنر وائنر لگا کے پورا سیٹ ہو کے بیٹھی ہوئی ہوں. مجھے بخار نہیں ہے الحمدللہ، کوئی ایسا نہیں کہ 103 بخار اور میں گر رہی ہوں، نہیں. لیکن میری آواز بیٹھی ہوئی ہے، تھوڑی سی انکمفرٹیبل ہو رہی ہوں، لیکن کام نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ وہاں سب لوگ انتظار کر رہے ہیں اور وہاں بہت ساری کاسٹ ہے اور لوکیشن کے پیسے دیے ہوئے ہیں اور وہ ڈرامہ بھی رمضان میں چل رہا ہے. سو کچھ بھی ہو، جب تک ہے جہاں جانے جہاں میں ناچوں گی. تو ہم لوگ ایسے ہی ہیں، ہمیں ہر صورت میں ہر قیمت میں جہاں تک ہو سکے، خدا نہ خواستہ کوئی بری سچویشن ہو تو پھر مطلب مجبوری ہے، لیکن
جب تک میں مینیج کر سکتی ہوں، میں کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہتی. وہ لوگ بیچارے بہت خیال کرتے ہیں. 11 بجے کی بجائے انہوں نے کہا کہ چلیں ہم آپ کو 2 بجے گاڑی بھیجیں گے. تو نماز پڑھنے کا ٹائم بھی مل گیا، آپ سے باتیں کرنے کا بھی مل گیا، اور بس ابھی فون آنے والا ہے کہ گاڑی نیچے کھڑی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج چھوٹی سی بات ہی کرنی تھی، لیکن یہ بتانا تھا کہ میرا گلا خراب ہے. اور جب گلا خراب ہوتا ہے تو پھر ایسی آواز نکلتی ہے، لیکن جب سین میں ہوں گی تو بولوں گی. اور مزے کی بات یہ کہ وہ ایسا ڈرامہ نہیں جس میں چک چک کر کے بولنا ہو. بڑی کلاسی اسٹائلش سی آنٹی ہیں، دادی ہیں، تھوڑا بہت بولتی ہیں، لیکن وہ کوئی لڑنے والی ساس بہو والی اماں نہیں ہے. سو مجھے آئی تھنک آئی کین مینیج، اور آئی ول مینیج انشاءاللہ. آپ کی دعائیں چاہیے. میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں اور اپنی آواز میں ٹاں ٹاں کر کے آپ سے باتیں کروں. ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو.